السلام علیکم۔ ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے بات چل رہی ہے افغانستان کے کنٹیکسٹ میں کہ جو مغربی نظام تعلیم ہے یہ مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے۔ میں اس موقف کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں اور اختلاف کچھ حقائق کی بنیاد پر کرتا ہوں۔ گورڈن مور جو ہے وہ امریکہ کی ایک سلیکون چپ بنانے والی معروف کمپنی انٹل کے شریک بانی تھے۔ انہوں نے 1965 کے اندر ایک قانون انٹروڈیوس کرایا تھا، بلکہ آپ کہیں کہ ایک پریڈکشن کی تھی جو بعد میں ایک لاء کی شکل اختیار اس نے کی، اور اس کو مورز لاء کہا جاتا ہے۔ اس لاء کے اندر اس نے بتایا تھا کہ انسانی تاریخ جو ہے اگلے 100 سال کے اندر 20,000 سال جتنی ترقی کرے گی۔ اب یہ قانون 1965 کے اندر پیش کیا گیا تھا اور آج 2023 کا آغاز ہے، تو اس پچھلی 5 صدیوں کے اندر یہ جو لاء ہے یہ مکمل طور پر صحیح پریڈکشن ہے اس کی، اور جو پیشن گوئی اس نے کی تھی اس کے مطابق ہی ترقی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے مغربی نظام تعلیم وہ فیل نہیں ہے، بلکہ وہ کامیاب ہے، کیونکہ ان کی جو پریڈکشنز ہیں وہ بالکل درست ہیں۔ پریڈکشن سے ہٹ کے جو دوسری بات کہ ابھی جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو آپ اس مائک کے ذریعے اور اس موبائل کے ذریعے جو دیکھ رہے ہیں، یہ موبائل اور یہ ٹیکنالوجی بھی ہمیں انہی مغربی نظام تعلیم نے دی ہے۔ ہاں، اس میں یہ بات آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ نظام تعلیم جو ہے وہ اچھے مسلمان نہیں پیدا کر رہی، یا قرآنی علوم سے ناواقف ایک جنریشن پیدا کر رہی ہے۔ تو دیکھیں، یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ مغربی نظام تعلیم کا یہ دعویٰ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے۔ ہاں، انہوں نے ایک دنیاوی طور پر ترقی کرنے کے لیے، مادی ترقی کرنے کے لیے ایک نظام تعلیم متعارف کرایا ہے، اور وہ بالکل درست طریقے سے جا رہی ہے اور وہی افراد و معاشرے کو دے رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، BBS ڈاکٹرز، وہ اسی نظام تعلیم کے نتیجے میں نکلے ہیں اور وہ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اسی طرح باقی اگر آپ کوئی مثالیں لیں گے دنیاوی اعتبار سے، تو وہ اس بات کا مظہر ہے کہ جو مغربی نظام تعلیم ہے یا لارڈ میکالے کا بنایا ہوا سسٹم ہے، وہ دنیاوی قوانین کے اعتبار سے بالکل پرفیکٹ طریقے سے جا رہا ہے۔ ہاں، آپ یہ سوال ضرور اٹھا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ کیوں اتنا افیکٹو نہیں ہے۔ تو دیکھیں، اس میں معاشرے کی ڈائنامکس انوالو ہوتی ہیں۔ وہ نظام تعلیم کا اپنا ایک مسئلہ نہیں ہوتا، وہ ایک سوسائٹی کے لوگوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے جس کو فکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کے سائنسدان اور سیاستدان اور معیشت دان جو معاشی ماہرین ہیں وہ سارے اس لیول کے نہیں پیدا ہو رہے، تو اس کا مطلب کہ آپ کو اپنے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور ایجوکیشن سسٹم کے اوپر بات کرنے کا حق آپ کو تب بنتا ہے جب آپ دنیا کو ایک سسٹم دیتے ہیں، اور ایک سکسیسفل سسٹم دیتے ہیں جس کی بنیاد پر دنیا ترقی کرے۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں، کوریا نے 30 سال کے قلیل عرصے کے اندر ایک حیران کن ترقی کی ہے، اور وہ انہوں نے کسی مسلمانوں کا سسٹم نہیں لیا بلکہ اسی مغربی نظام تعلیم کو لیا ہے، اور اسی کے اوپر انہوں نے ملک کے اندر معاشی خوشحالی جو ہے وہ لائے ہیں اسی نظام تعلیم کے ذریعے۔ تو میرا یہ موقف ہے، اور یہ کچھ حقائق کی بنیاد پر ہے، اور وہ حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔